السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ آج کلاس کرانے جا رہا ہوں، جسے ہم اور آپ متشاعر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس میں بہت مزہ آئے گا۔ یقیناً اگر آپ آخر تک پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ کا دل بالکل کیا ہے، اس بات کا احساس تر ہو جائے گا کہ واقعی یہ متشاعر کون ہیں، کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ساری کے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور میں ہر لائن کا یعنی ہر مصرعے کا میں اب ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو دل تھام کر شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اسی سے آتا ہے، یعنی یہی چیپٹر سے آئے گا آپ کے ایگزام میں۔ اگر آپ نے آج کے اس کلاس کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کا ایگزام کے لیے بالکل آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹس ہو تو وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور آپ سے یہ نویدن ہے، گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں۔ کم از کم آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں اس ویڈیو کا لنک کو ضرور لگائیں گے۔ چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متشاعر کسے کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، متشاعر کیا ہے؟ متشاعر کے معنی ہی ہوتے ہیں بناوٹی شاعر کے، یعنی جسے کچھ نہیں آتا ہو۔ کہہ رہا ہے کہ نظم متشاعر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی ظفر کمالی جو یہ ظریفانہ نظم لکھے ہیں، اس کا لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا ہے کہ متشاعر عنوان سے جو نظم لکھنے کا مقصد اس کے شاعر ظفر کمالی کا یہ ہے کہ سماج میں باطل قوتوں کو سماج کے سامنے ننگا کرنا اور اسے خود احتسابی پر مجبور کرنا۔ یعنی آج ایک ہی شعبہ میں نہیں، یہ شعر و شاعری کے شعبہ میں نہیں، دیگر کئی شعبہ میں، چاہیے آپ سیاست میں جائیے، ڈاکٹری میں جائیے، یا دیگر کس میں بھی جائیے، یا پھر دینی تعلیمات میں جائیے، جو نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں آتا ہے، وہ بالکل ہپا جپا ایک دم کیا ہے، پہن کر ایسا لگتا ہے بہت بڑے کیا ہے، مفکر ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، عالم ہو، حالانکہ وہ بناوٹی رہتا ہے، اس کے اندر کچھ علم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہاوت ہے نا، خالی برتن میں بہت آواز ہوتی ہے۔ تو وہی ہے، کہا کہ اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعری سے بے خبر ہونے کے باوجود شعر و ادب کے نام پر کھانے کمانے والے ایک کردار کو تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ ہمارے سماج اور ایسا جعلی کردار ہے جو صحیح اور حقدار لوگوں کے مواقع طرح طرح کے ہٹ کنڈوں اور سازشوں سے چھین لیتا ہے۔ حقدار خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور ناحق یا باطل قوتوں کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں جو بیچارے جانکار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، جید، لیکن ان کا حق نہیں مل پاتا ہے۔ دوسرے لوگ اس طریقے سے بن سور کر، یعنی جعلی عالم یا جعلی شعر و شاعری کرنے والا شاعر، یعنی اس طریقے سے وہ پہنتے ہیں اور اس طریقے سے چلتے ڈھلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے کیا ہے، جانکار آدمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہنے کا نظم کا عنوان جو ہے متشاعر ہے، یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ بات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اچھے اور سچے لوگ حاشیہ پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اچھے اور سچے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، متشاعر اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، یعنی اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا شعر کہنے والا ہو، بہت بڑا کیا ہے، غالب، مرزا غالب ہو، ہے نا، علامہ اقبال ہو، اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہے۔ تو چلیے ہم آگے شعر کے
ہر مصرے کو پڑھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آگے ہے کہ متشاعر کہہ رہا ہے کہ اگر شعر کہتا نہیں میں تو کیا ہے، میرے نامی کا شہرہ بڑا ہے۔ عنایت ہے لوگوں کی جود و عطا ہے، یہ اردو کا صدقہ ہے، فضل خدا ہے۔ نہیں تیل گرچہ چراغ سخن میں، بلاوا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے شعر نہیں کہتا ہے، کہنے آتا ہے، میں شعر نہیں کہتا ہوں، کہہ رہا ہے میرا نامی کا شہرہ، میرا چرچا بہت بڑا ہے، پورے کیا ہے دنیا میں گونجتا ہے۔ کہہ رہا ہے عنایت لوگوں کی ہے، جود و عطا ہے، یعنی لوگوں کی عنایت ہے کہ لوگ نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور میرا اتنا کیا ہے شہرہ بڑا کیا، میرے کیا ہے چرچا عام کیا ہے۔ کہہ رہے کہ یہ اردو کا صدقہ ہے، فضل خدا ہے، یہ اردو کا صدقہ ہے، ورنہ مجھے شعر کہنے انہیں تو آتا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے فضل ہے، یعنی فضل خدا ہے۔ کہتا ہے نا ھذا من فضلی ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ کچھ نہیں رہتا، بس ایسے ہی ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر دکھانے کے طور پر لوگ اپنے گھر کے آگے لکھتے ہیں۔ کہہ رہا نہیں تیل گرچہ چراغ سخن میں، بلاوا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں۔ کہہ رہا ہے اگرچہ میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے شعر و شاعری کہنے کی، کیا ہے کوئی ہمیں استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیا ہے ہمیں ہر انجمن میں، ہر مجلس میں، ہر جلسہ جلوس میں بلاتے ہیں۔ آگے ہے کہہ رہے ہیں سنانے غزل شہر در شہر جاؤں، کروں بن کے بلی میاؤں میاؤں، جہاں جاؤں لوگوں کو مکھن لگاؤں، کرا کسی کو کھلاؤں کسی کو پلاؤں، رواں چاپلوسی کا مجھ سے ہے دریا، اسی بل پہ جاتا ہوں دھنباد جھریا۔ یعنی کہہ رہے ہیں سنانے غزل شہر در شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس شہر سے اس شہر، کہہ رہے کروں بن کے بلی میاؤں میاؤں، یعنی میاں میاؤں کر کے کہنے تو مجھے آتا نہیں ہے لیکن آواز میری کڑک ہے نا، اس وجہ سے کیا ہے کہہ رہا میں میاؤں میاؤں کہہ کر کیا ہے لوگوں کو اپنی طرف کیا ہے موہ لیتا ہوں، اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ جہاں جاؤں لوگوں کو مکھن لگاؤں، اس طریقے سے مکھن لگاتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ کسی کو کھلاتا ہوں کسی کو پلاتا ہوں، ہے نا۔ کہہ رہا ہے کہ رواں چاپلوسی کا مجھ سے دریا ہے، کہہ رہا مجھ سے دریا ہے، یعنی میں چاپلوسی کرنے کا میرے اندر وہ چھمتا ہے، وہ صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف کیا ہے موہ لیتا ہوں، خود اپنی طرف کر لیتا ہوں، میں اس طریقے سے چاپلوسی کرتا ہوں، یعنی میرے اندر چاپلوسی کرنے کی صلاحیت کیا ہے، کیا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کو میں خود اپنے طرف کیا ہے موہ لیتا ہوں۔ آگے ہے کہہ رہے ہیں کہ اثر کچھ نرالا ہے میرے بٹر میں، ہے نا، یہی مجھ کو رکھتا ہے شعری سفر میں، کبھی اس نگر میں کبھی اس نگر میں، کینیڈا میں پیرس میں دوحہ قطر میں، کبھی جی حضوری سے تھکتا نہیں ہوں، غرض کی ڈگر سے بہکتا نہیں ہوں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اثر کچھ نرالا ہے میرے بٹر میں، یعنی جو میرا طریقہ ہے مکھن لگانے کا، چاپلوسی کرنے کا، ایک یونیک ہے، انوکھا ہے، نایاب ہے، یہی مجھ کو رکھتا ہے شعری سفر میں، جو میرا طریقہ ہے بٹر لگانے کا، مکھن لگانے کا، چاپلوسی کرنے کا، یہی کیا ہے شعر و شاعری کے سفر میں مجھے رکھتا ہے۔ کہہ رہے کبھی اس نگر میں کبھی اس نگر میں، کبھی اس کیا ہے کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، کبھی اس صوبہ میں کبھی اس صوبہ میں، کہہ رہے کبھی کینیڈا میں تو کبھی پیرس میں، کبھی قطر میں، کئی دوحہ قطر میں، کہہ رہے کبھی جی حضور سے تھکتا نہیں ہوں، کبھی میں جی حضوری چاپلوسی کرنے سے کبھی تھکتا نہیں ہوں، غرض کی ڈگر سے بہکتا نہیں ہوں، یعنی جو میرا مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے، اس ڈگر سے، اس راستے سے میں بہکتا نہیں ہوں۔ کہہ رہے ہیں آگے کہ کسی در پہ دن رات دھونی روائی، کسی در پہ دی ہے شکم کی دہائی، کہیں دم ہلائی کہیں دم دبائی، کیا زبا غیرت کو بن کر قصائی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کیا زباں غیرت کو بن کر قصائی، کہ یہ مطلب ہے کہ اگر غیرت رہے گی تو متشاعر شاعر نہیں بن پائے گا، یعنی غیرت اسے شاعر بننے نہیں دے گا، اسی لیے متشاعر نے غیرت کو اس طرح ذبح کر ڈالا ہے کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہیں ہو۔ یعنی کریں بے حیا باز ہرچے خواہی، اگر انسان کے اندر غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، یعنی حیا ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، بناوٹی کام کر رہا ہوں، یہ غیرت کی بات ہے، وہ چیز اس کے اندر متشاعر کے اندر
نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے دوبارہ یعنی غیرت اسے شاعر بن نہیں دے گا. اسی لیے متشاعر نے غیرت کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہیں ہو. کہہ رہا ہے ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، یعنی کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ سخنور نہیں ہوں سخنور بنا ہوں جہان ادب کا سکندر بنا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سخنور نہیں ہوں یعنی میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے شعر کہنے کی، یعنی میری آواز اچھی نہیں ہے، یا میرے اندر شعر و شاعری کا کوئی انداز نہیں ہے کہنے کا، خود کا لکھا ہوا نہیں. میں یا تو چوری کر کے پڑھ رہا ہوں کسی کا شاعر، یا تو میں کیا خرید کر پڑھ رہا ہوں، میرے اندر ایسا کوئی صلاحیت نہیں ہے. کہہ رہا ہے کہ جہان ادب کا سکندر بنا ہوں، یعنی دنیا جہاں کا میں جہان ادب کا یعنی دنیا جہاں کا جہان ادب یعنی ادب کے جہاں یعنی ادب کے دنیا کا سکندر یعنی بادشاہ بنا ہوا ہوں. یعنی بہت بڑا کیا ہے میں شعر کہنے والا بنا ہوا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جو تضمین لکھ دے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تضمین لکھ دے وہ ہے یار میرا، جو بیروڈیاں دے وہ غم خار میرا، نوازے جو نظموں سے معمار میرا، جو دیوان دے دے وہ سردار میرا، چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں، میں دیوان اکبر پہ قبضہ جما لوں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تضمین لکھ دے، یعنی تضمین کہتے ہیں کہ اصطلاح شاعری میں دوسرے کے شعر پر مصرع یا بند لگانا. کہہ رہا ہے کہ جو تضمین لکھ دے وہ یار کیا میرا ہے، جو پیروڈیاں دے وہ غمخوار میرا ہے، جو نوازے یعنی جو ہمیں نظموں سے نوازے وہ معمار ہے یعنی کاریگر ہے بنانے والا ہے، جو دیوان دے دے وہ سردار میرا ہے یعنی میرا سردار ہے بڑے ہیں. کہہ رہے چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں، اگر میرا بس چلے نا تو دیوان اکبر پہ بھی میں قبضہ جما سکتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، جہالت نے لیکن بہت زور مارا، زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچکا غبارہ، ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری. یعنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شعر و شاعری کہنے کا شوق نہیں تھا، کیا ہے جہالت نے لیکن بہت زور مارا. یعنی جس طریقے سے اس دور کے اندر ہوتا ہے نا ڈھونگی بابا ہی ہے نا، ڈھونگی بابا یعنی اتنی جہالت بڑھ گئی ہے کہ لوگ جس سے کیا اپنے تعویذ وغیرہ ہاتھ دکھانے لگتے ہیں اور اس کو اپنا کیا بڑا ماننے لگتے ہیں، بابا ماننے لگتے ہیں. یہی زمانے کا وہی ہے کہ جس طریقے سے آج کیا ہے ڈھونگی بابا بن جاتا ہے کوئی، جس کے اندر کوئی جس کو بسم اللہ تک نہیں آتا، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ بھی آج بابا بنا ہوا پھر رہا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جہالت نے اس طریقے سے کیا ہے بہت طریقے سے زور مارا. یعنی مجھے ماحول کا پتہ چل گیا کہ یہاں کے لوگ بہت جاہل ہیں، جہالت ہے اس کے اندر بھری ہوئی. وہی کہہ رہے ہیں کہ زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ ہے نا جو آج کل میں ہو رہا ہے نا. زمانہ میں کہ لوگ کیا ہے ڈھونگی بابا بنے ہوئے ہیں اور مزاروں پر وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کی کیا ہے کامیں کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. کہہ رہے فضاؤں میں اڑتا ہے پچکا غبارہ. کہہ رہے ہیں کہ جب ایک صحیح یعنی صاف ستھرا غبارہ، ایک تندرست بہترین غبارہ کیا جب آسمان میں اڑتا ہے تو اس کے ساتھ کیا پچکا پھٹا پرانا ہے نا ہچکا پچکا سب غبارہ اس کے ساتھ اڑنے لگتا ہے تو دیکھنے میں کیا بہت اچھا لگتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری. کہہ رہا میں فقیری میں بھی کیا ہے امیری کرنے لگا ہوں، مجھے یہ دولت بے ضمیری ملی ہے. آگے ہے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ گلی در گلی خاک یوں پھانکتا ہوں کہ ہر روز 70 کنویں جھانکتا ہوں، میں کیا ہوں یہ اچھی طرح آنکتا ہوں، بڑا تو نہیں ہوں مگر ہانکتا ہوں، غلط فہمیوں کا عجب رنگ گھولا، ممولے نے بدلا ہے شاہین کا چولا. یعنی یہ کرے گلی در گلی خاک پھانکتا ہوں، یعنی گلی در گلی میں گھومتا پھرتا ہوں کہ ہر روز 70 کنویں جھانکتا ہوں، یعنی ہر روز میں روزانہ 70 گھر کو جھانکتا ہوں. اور میں کیا ہوں اچھی طریقے سے آنکتا ہوں. کہہ رہا میں کس طریقے میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کتنا جانکار ہوں، مجھے تو وہ اچھی طریقے سے آتا ہے، جھانکنے آتا ہے، مجھے آنکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کیا ہے آزماتا ہوں کہ مجھے کتنا آتا ہے. کہہ رہے بڑا تو نہیں ہوں مگر ہانکتا ہوں، ایک دم ہانکتے رہتا ہوں، پھینکتا ہوں خوب ڈنگ ڈانگ. آج ہوتا ہے نا بابا جو ہوتا ہے ڈھونگی بابا ہے نا وہ ہانکتے رہتا میں یہ ہوں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا ہے نا وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے غلط فہمیوں کا عجب رنگ گھولا، یعنی میں غلط فہمیوں کا عجیب طریقے سے رنگ گھولا ہوں. کہہ رہا ممولے نے بدلا ہے شاہین کا چولا. جس طریقے سے ممولے کیا ہے متشاعر ہے اور شاہین کیا ہے اصلی شاعر ہے. کہہ رہے جس طریقے سے ممولے نے یعنی ممولہ ایک کیڑا ہوتا ہے، یعنی شاہین ایک کیا ہے پرندہ ہے جو کیا بہت اونچائی میں اڑنے والا ہوتا ہے،
वही के मामूले भी अपने आप को क्या है शायर समझने लगा है। जिस तरीके से क्या शायर मुतशायर ने अपने आप को शायर कहने लगा है, वही है कह रहे हो पटना की दिल्ली दक्कन हो कि पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा हो सुना। जो अफसर है उनसे कमाता हूँ दूना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना। उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता हूँ। यानी कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, दक्कन हो, पूना हो, अगर मैं न जाऊँगा तो वहाँ का जलसा क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा, मज़ा ही नहीं आएगा, सूना सूना लगेगा। कि जो अफसर हैं उनसे कमाता हूँ दूना, यानी जो बड़े बड़े अफसर हैं उनसे मैं क्या है इस तरीके से लोगों को चूना लगाकर, मक्खन लगाकर दूना उससे ज़्यादा कमाता हूँ। कर हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना, यानी उर्दू को हमेशा क्या है चूना लगा कर क्या है मैं अच्छा कमाता हूँ, यानी अफसर से दोगुना कमाता हूँ। करे उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, यानी उसे ये चूना लगा दिया, उसको वो मतलब इस तरीके से बात कह दिया है ना, इस तरीके से वो शेर पेश करके कह दिया उसके ऊपर है ना, अरे लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता, मैं लुटेरा हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, उर्दू को लूटता हूँ। आगे है स्टूडेंट कि शायर जो शायर हैं असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, इसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन। खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ, कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि जो शायर असली हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है शेर लिखने से, वो बेचारा वो बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ शेर लिखने में अपने आप को 24 आवर लगा देते हैं। उनके मुकद्दर में कहाँ है कि वो क्या शिकागो या लंदन घूमे। कह रहे अगरचे नकली मेरे फ़न का जोबन, अगरचे क्या है नकली है मेरे फ़न का जोबन, इसी से हुआ है गल्फ में नाम रोशन। ये जो मैं बनावटी शेर कहता हूँ, डींगे हाँकता हूँ, इतने बड़े अपने आप को शायर कहलाता हूँ, ये तो क्या है, ये क्या है जिसकी वजह से मेरा नाम क्या गल्फ में, अदर कंट्री में, अदर देश में मेरा नाम रोशन है। कह रहा खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ, खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ, सिक्का हूँ खोटा हूँ मगर चल गया हूँ। सिक्का खोटा हूँ मगर क्या है लोगों से जो हमारे तालमेल है उसकी वजह से क्या मैं चल गया हूँ। यानी बड़े बड़े शायर को बुलाता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ, उसके साथ मेरा उठना बैठना रहता है, इसकी वजह से मैं भी चल गया हूँ। कह रहा जो गिरगिट का होता है वो रंग हूँ मैं, ना हो लाज जिसमें वही अंग हूँ मैं। ये सज है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, अदब के लिए बाहिसे नंग हूँ मैं। लगा है ज़राफ़त के चेहरे पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। यानी कह रहे हैं कि जिस तरीके से गिरगिट मिनट मिनट पर, सेकंड सेकंड पर, लम्हा लम्हा क्या है अपना रंग को बदलता है। कह रहा है कि ना हो लाज जिसमें वही अंग हूँ मैं, यानी उसके अंदर ना लाज शर्म ना होता है, उसी तरीके से एक क्या है बेशरम बेहया मैं हूँ, मेरे अंदर जरा बराबर भी लाज शर्म नहीं है। कह रहा ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, सच है कि अदब के लिए बाइस नंग हूँ मैं, अदब के लिए अदब की दुनिया में बाइस क्या है नंगा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। कह रहे लगा है ज़राफ़त का चेहरा पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। यानी बिहार वाले जब यूपी भी जाते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी तरीके से देखने में लगे हो, अच्छा कपड़ा पहना हो, अच्छी तरीके से क्या मेकअप वगैरह किया हो, लेकिन वो बोलने में मुज़क्कर मुअन्नस में पकड़ा जाते हैं, यानी मुअन्नस को मुज़क्कर, मुज़क्कर को मुअन्नस कर जाते हैं। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा सफ़र, यानी आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज के क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आप टेलीग्राम में आसानी के साथ PDF और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज का यहीं तक रहा मेरा सफ़र, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।